میرا عنوان ہے دور حاضر میں شراب کو لے کر، نشہ آور اشیاء کو لے کر، منشیات کو لے کر ہر جگہ پرچار عام ہے۔ حالات حاضرہ میں ادنا سے اعلیٰ، اعلیٰ سے ادنا بہت سے انسان اس خراب عادت کے شکار ہو چکے ہیں۔ اب مسلم محلوں کی بات کریں تو مسلم محلوں میں بھی بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے، نوجوانوں میں ڈرگس عام ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہا ہے، چرس عام ہو رہا ہے، اور بہت کچھ جو کرنے والے لینے والے جانتے ہیں کہ ڈرگس کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے انسان نشہ کرتا ہے۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن مقدس میں ہر ایک کا بیان موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے حلال چیزوں کا بھی ذکر کیا قرآن میں، اور حرام چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا مفصل بیان نازل کیا۔ اگر قرآن اس کا مفصل بیان نہ ہو تو احادیث کے ذریعے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا حرام چیزوں کے تعلق سے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا، حرام کر دیا ہے، علیکم المیتۃ مردار کو، والدم اور خون کو، ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو۔ مردار جانور کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، خون کو بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور زنا حرام ہے، شراب نوشی حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، سود خوری حرام ہے۔ جو حرام چیزیں تھیں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ قرآن میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ یہ تمام چیزیں حرام ہیں، ان حرام چیزوں سے بچو۔ اور جو حلال چیزیں ہیں ان کے تعلق سے بھی ذکر ہوا کہ حلال چیزیں تم استعمال کر سکتے ہو۔ اب ایسے ہی حرام مشروبات بھی ہیں اور حلال مشروبات بھی ہیں۔ حرام مشروبات شراب ہے، حرام ہے، پینے والی چیزیں، مشروبات پینے والی چیزوں میں حرام پینے والی چیزیں بھی ہیں جسے مشروبات کہا جاتا ہے، حلال مشروبات بھی ہیں۔ حرام میں الکحل شامل ہے، شراب شامل ہے۔ مشروبات میں حرام قرار دیا اللہ نے جس سے عقل زائل ہو جائے، تمہاری عقل کہیں چلی جائے، سلب ہو جائے، ایسی چیزیں مشروبات میں بھی حرام ہے۔ اور حلال مشروبات بھی ہیں، آپ گنے کا جوس پیتے ہوں گے، موسمبی کا جوس پیتے ہوں گے، یہ مشروبات تو ہیں، حلال ہیں، مشروبات پی سکتے ہیں۔ حرام و حلال کیوں رکھا گیا؟ تو بتائیں، شراب پینے سے انسان کی صحت بہتر ہوتی ہے یا بگڑتی ہے؟ آپ جواب دیں۔ شراب پینے سے، چرس کا استعمال کرنے سے، انسان نشیلی غذاؤں کا استعمال کرنے سے، نشیلی چیزوں کو پینے سے اس کے جسم میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور شریعت کی روشنی میں بھی، اللہ اس کے رسول کے نزدیک بھی یہ بری عادت ہے۔ شراب پینا یہ گناہ کا کام ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ حرام چیزیں ہیں، حرام چیزوں سے بچو، اس لیے کہ حرام چیزیں استعمال کرتے ہو تمہارا جسم بھی برباد ہوگا، تمہاری عقل بھی کم ہوگی، اور تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے حرام چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ اب جو انسان شراب نوشی میں ملوث ہو جاتا ہے، عادت سی لگ جاتی ہے، شراب جب تک نہیں پیتا اسے چین نہیں ملتا، قرار حاصل نہیں ہوتا،
کوئی انسان رات کی نیند کو بہتر بنانے کے لیے شراب پیتا ہے، کوئی انسان صبح سے شام تک تھکا ہوا ہے، اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے شراب کا استعمال کرتا ہے، کسی کو ڈرگس لینے کی عادت ہو گئی، کسی کو چرس کی عادت ہو گئی، کسی کو اور نشیلی غذا حاصل کرنے کی، مادہ حاصل کرنے کی، کسی کو منشیات کی عادت ہو گئی ہے، وہ انسان جب تک اس چیز کو استعمال نہیں کرتا اس وقت تک اسے قرار نہیں آتا۔ ہم نے لاک ڈاؤن میں بھی دیکھا کہ جب شراب کی دکانیں بند ہو گئیں تو شرابیوں کا حال کیا تھا، کیسے عجیب ڈرامے کر گئے لاک ڈاؤن میں شرابی۔ اور جب لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی آسانی دی گئی، چھوٹ دی گئی لاک ڈاؤن میں، تو اس وقت ہم نے یہ بھی دیکھا کہ شراب کی دکانوں میں لمبی لمبی قطاریں کھڑی ہوئی ہیں، اور ہم اس انسان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ انسان شراب کے نشے میں اتنا مدہوش ہو جاتا ہے، اب اسے عزت نظر نہیں آتی۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، شراب کا نشہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے، اب اس کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے، اب کیا کرتا ہے؟ مدہوش ہو چکا ہے۔ اب مدہوشی کے عالم میں کہیں چیکڑ میں گرتا ہے، کہیں گٹر میں گرتا ہے، کہیں نالے میں گرتا ہے، کہیں پانی میں، کہیں روڈ میں، کہیں راستے پر گرا پڑا معلوم ہوتا ہے۔ ہم روزانہ اس کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیا یہ شراب اچھی چیز ہے؟ شراب بری بات ہے۔ محترم سامعین، آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ویڈیوز کی شکل میں ہمیں لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ انسان شراب کی طرف مائل ہو جائے، اس کے ذریعے سے یہ ایڈورٹائز کیا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے شراب کو اچھی بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ انسان شراب پی لے۔ بڑی محافل ہوتی ہیں، کھانے کے بعد شراب نہ ہو تو وہ محفل نہیں سمجھی جاتی۔ ایسی محافل سے بھی بچنا ہے اور شراب نوشی کو عام کیا جا رہا ہے۔ اور ذرا آگے بڑھیں تو فلم اسٹار کی جب ہم بات کریں، بڑے بڑے فلم اسٹار جو ڈرگس کے خرید و فروخت میں ملوث ہو کر اپنے نام کو خراب کر چکے ہیں، یوٹیوب پر ایسے واقعات بہت سارے آج بھی پڑے ہوئے ہیں، شراب نوشی میں پھنس کر اپنی دنیا آخرت برباد کرتے ہیں۔ اسی لیے شریعت نے، اللہ اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ منشیات کسے کہتے ہیں؟ منشیات یہ طبعی منشیات ہوتی ہے، یہ غیر طبعی منشیات ہوتی ہے۔ طبعی منشیات کیا ہے؟ طبعی منشیات وہ حرام چیز کا مادہ ہے جس سے انسان رات میں چین سے اس کو استعمال کرنے کے بعد سوتا ہے۔ جو طبعی منشیات ہیں اس کو پودوں کے ذریعے سے اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اور غیر طبی منشیات کیا ہے؟ غیر طبی منشیات میں جو مصنوعی طور پر بنایا جا رہا ہے، جیسے الکوہل وغیرہ، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، غیر طبی منشیات میں یہ شامل ہے۔ شراب کی تعریف بھی سن لیں۔ شراب کی تعریف لغت میں کیا ہے؟ لغت میں شراب پینے کی چیز کو کہتے ہیں۔ ڈکشنری اب ہم عربی دیکھیں، عربی ڈکشنری میں پینے والی چیز کو شراب کہتے ہیں۔ اب اصطلاح شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ اصطلاح شریعت میں ہر وہ پینے والی چیز جس کو پی کر انسان مدہوش ہو جاتا ہے، ہوش و قرت سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اسے اردو میں شراب اور عربی میں خمرن کہا جاتا ہے۔ خمرن، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھک لینا۔ خمرن شراب ہے۔ خمرن کا معنی بتاتے ہیں۔ خمرن کا معنی لغت میں ڈکشنری میں ڈھانپ لینا، چھپا لینا۔ اگر میں اپنی نئی کار لاؤں، چند دنوں کے لیے میں نئی کار ہو، نئی گاڑی ہو، نئی سواری ہو، اس کو میں کیا کروں گا؟ کپڑا اڑا دیتا ہوں تاکہ دھول وغیرہ میری گاڑی پر نہ پڑے، چیکڑ وغیرہ سے بچ سکے، دیگر چیزوں سے بچ سکے۔ ایسے ہی ہر چیز کا ہے۔ اب چھت وغیرہ ہم بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ بارش سے بچا سکتا ہے یہ چھت،
دھوپ سے، سخت دھوپ سے بچا سکتا ہے، ہواؤں سے بچا سکتا ہے، دیگر چیزوں سے ہمیں یہ چھت بچا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈھانپ لینا۔ تو محترم سامعین، خمرن کا مطلب ہوا ڈھانپ لینا، چھپا لینا۔ شراب کا نشہ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے۔ شراب انسان پیتا ہے تو اس کی عقل کو شراب کا نشہ ڈھانپ لیتا ہے۔ جب انسان شراب پینے والا شراب پی کر مدہوش ہو جاتا ہے، ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان کبھی نالے میں گرتا ہے، کہیں گلیوں میں گرتا ہے، کہیں روڈوں پر گرتا ہے، کہیں مدہوش ہو کر کہیں نہ کہیں پڑا رہتا ہے۔ یہی وہ شراب ہے جو آپ کے جسموں کو کمزور کرتا ہے، یہی وہ شراب ہے جس کے استعمال سے انسان کے دل میں گندگی پیدا ہو جاتی ہے، دل بڑا گندا ہو جاتا ہے۔ جب یہی انسان شراب پینے کا عادی ہو جائے، نشیلی چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا دل جب گندا ہو جاتا ہے، میل کچیلا والا بن جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ عبادت کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا، وہ ریاضت کی طرف بھی مائل نہیں ہوتا، نہ تسبیح و تحلیل کی طرف مائل ہوتا ہے، کسی چیز کی طرف نہیں، بلکہ نشہ 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 کرتے کرتے ایک نہ ایک دن انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، کیا نشہ کرنے والے نشہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں چھوڑ سکتے؟ نشہ کرنے والے، شراب پینے والے عادت چھوڑ سکتے نہیں چھوڑ سکتے؟ سب کو الگ الگ عادت ہوتی ہے، کسی کو اچھی عادت ہوتی ہے، کسی کو خراب عادت ہوتی ہے۔ چائے پینا گناہ نہیں ہے، لیکن انسان چائے کا عادی بن جاتا ہے، جب تک شراب پیتا اسے سرور نہیں ملتا، اسے بے قراری رہتی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو مٹی کھانے کی عادت ہو گئی، تھوڑی بہت کھانے کے بعد تھوڑی بہت مٹی کھائے گا ہی، کیوں؟ اس کو عادت ہو گئی ہے۔ کسی انسان کو مٹھائی کھانے کی عادت ہو گئی ہے، تو انسان روزانہ کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے مٹھائی ضرور کھائے گا۔ تو یہ کیا ہوا؟ ایک عادت ہے، اللہ کے حکم سے اس نے اپنی عادت بگاڑی، اللہ کے حکم سے اس نے چائے پینا شروع کی، کافی پینا شروع کی، یا معاذ اللہ شراب پینا شروع کیا؟ نہیں، اللہ کے حکم سے نہیں، بلکہ اپنی طبیعت کے حساب سے اس نے شراب پینا شروع کیا، عادی بن گیا۔ چائے پینا شروع کیا، چائے کا عادی بن گیا۔ کافی پینا شروع کیا، کافی کا عادی بن گیا۔ کھانا شروع کیا، پان کا عادی بن گیا۔ سگریٹ بیڑی پینے کا عادی بن گیا، وہ عادی بن گیا ہے، اللہ کی جانب سے نہیں۔ تو محترم سامعین، جب ہم نے خود سے اپنے آپ کو کسی نہ کسی چیز کا عادی بنا لیا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم خود اس عادت سے منہ چھڑا بھی سکتے ہیں، خود اپنے آپ کو اس عادت سے بچا بھی سکتے ہیں۔ کوئی زنا کا عادی ہے، اگر بچنے کی کوشش کرے ضرور اللہ رب العزت اسے بچائے گا۔ کوئی شراب پینے کا عادی ہے، شراب سے بچنے کی کوشش کرے ضرور اللہ رب العزت اسے شراب نوشی سے بچائے گا۔ اگر کوئی انسان غلط چیزوں کا عادی ہو چکا ہے، شراب کا، سود کھانے کا، لینے کا عادی ہو چکا ہے، بچنے کی کوشش کرے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچائے گا۔ ہم کہیں گے حضرت بہت مشکل ہے بچنا۔ اچھا سنو، ایک واقعہ میں بخاری شریف کتاب المظالم میں یہ واقعہ موجود ہے، جلد اول میں بھی موجود ہے، بخاری شریف کی جلد دوم میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اس وقت ہمارے پاس فضیخ نامی کھجور کی شراب تھی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی شراب نہیں تھی۔ میں اس وقت حضرت طلحہ کے پاس ساقی بنا ہوا تھا، طلحہ کے پاس تھا، شراب لوگوں کو پلا رہا تھا، میں طلحہ کے پاس تھا تو حضرت طلحہ کو اور آپ کے دوستوں کو شراب پلاتا رہا، شراب پلاتا رہا۔ اتنے میں ایک شخص ہمارے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے، کیا تم لوگوں تک یہ خبر نہیں پہنچی؟ شراب پینے والے پریشان ہو کر پوچھنے لگے، وہ کون سی چیز ہے، کس چیز کی خبر کے تعلق سے تم بتا رہے ہو؟ آنے والے نے کہا، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شراب حرام ہو چکی ہے۔ جیسے ہی شراب پینے والوں نے سنا، حضور نے فرمایا شراب حرام ہو چکی ہے، تو اپنے مٹکوں کو کھولنے کا حکم حضرت طلحہ نے حضرت انس کو دیا۔ طلحہ نے کہا، اے انس مٹکوں کو پھوڑ دو۔ حضرت انس کیا کہتے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں، میرے پاس ایک لوہے کا دستہ تھا، اس دستے کو لے کر میں مٹکوں کے نیچے مارنا شروع کیا، تمام مٹکوں کو چھید کرنا شروع کیا، تمام مٹکوں سے
شراب بہنے لگا، شراب بہنے لگا۔ بخاری کھول کر دیکھ لے، جلد اول جلد دوم کھول کر دیکھ لے، کتاب المظالم دیکھ لے۔ حضرت انس ہی اس روایت کرتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں میں نے مٹکوں کو کھولا، شراب بہ رہی ہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا اس دن جس دن حرمت شراب کا حکم نازل ہو چکا تو مدینے کی گلیوں میں شراب بہنے لگا، یہاں تک کہ بخاری کے الفاظ جلد اول میں یہ بھی موجود ہے، لوگوں نے دیکھا کہ شراب اس طرح بہ رہی ہے جیسے یہ قبیلے کو قتل کر دیا گیا ہو، جس طرح سے خون بہتا اس طرح سے شراب مدینے کی گلیوں میں بہ رہا ہے۔ یہودی صفت کے انسان بھی تھے، انہوں نے کہا ارے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں، پہلے مر چکے ہیں، ان کے پیٹوں میں بھی شراب تھی، اللہ تعالیٰ کا ان کو معاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اس کے بعد قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت سورۃ المائدہ پارہ نمبر 7 آیت نمبر 93 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیہا طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ آیت 93 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو ایمان لائے، لیس علی الذین آمنوا، جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر کچھ گناہ نہیں، جو کچھ انہوں نے چکھا جبکہ وہ ڈرے اور ایمان رکھے، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، جبکہ وہ ڈرے اور ایمان رکھے، یا اور نیکیاں کرے، پھر ڈرے اور ایمان رکھے، پھر ڈرے اور نیک رہے، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العزت نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے کہا جو ایمان لائے، لیس علی الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے، جناح فیہا، انہیں کچھ گناہ نہیں ہے، ان کے لیے کچھ گناہ نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے چکھا۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے جو پہلے ایمان لائے پھر اس کے بعد انہوں نے پہلے چکھا، حرمت نازل ہونے سے پہلے، شراب حرام ہونے سے پہلے انہوں نے چکھا تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر ایمان، پھر اللہ سے ڈرے، ایمان رکھے، پھر اللہ سے ڈرے اور نیکیاں کریں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ اپنا دوست بناتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ نیکوں کو دوست بناتا ہے۔ تو معلوم ہوا جو انسان اگر اب تک اس نشے کی عادت میں مبتلا ہو چکے تھے، کوئی انسان نشیلی چیزوں میں، منشیات کے شکار ہو کر اپنے جسم کو خراب کر رہے تھے، اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر رہے تھے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے تھے، توبہ کرے، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ اللہ کہتا ثم اتقوا وآمنوا، اللہ سے ڈرو اور ایمان رکھو۔ کس چیز پر؟ تم شراب پی رہے تھے، توبہ کرو، اے اللہ میں نے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں اس کے بعد سے شراب نہیں پیوں گا، اور ایمان رکھو کہ اللہ ہی ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر اللہ سے ڈرو اور نیک کام کرتے رہو۔ اگر تم اس طرح کرتے رہو گے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، جب تم اللہ کے دوست ہو جاؤ گے، جب ہم اللہ کے دوست ہو جائیں گے تو اسی کو ولی کہا جاتا ہے۔ ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ جب انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا دوست ہو گیا۔ جب اللہ کا دوست ہو گیا تو غوث پاک کو ہم نے دیکھا مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، خواجہ غریب نواز کو ہم نے دیکھا کہ ان کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں کلمات تو 90 لاکھ کافر مسلمان بن جاتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حرمت شراب کا حکم نازل ہو چکا، تو تمام لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب سے بچ گئے۔ اب سوال پیدا ہو رہا ہوگا ذہنوں میں، کیا مکے والے شراب پیتے تھے؟
کیا مدینے والے شراب پیتے تھے؟ محترم سامعین، شراب کی حرمت 3 ہجری غزوہ احزاب سے چند دن بعد نازل ہوئی۔ شراب کی حرمت کا بیان غزوہ احزاب 3 ہجری میں غزوہ احزاب کے چند دنوں کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ اس سے پہلے پیتے تھے، حرام نہیں تھا، لیکن بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس کو برا جانتے تھے اور کبھی ہاتھ تک انہوں نے نہیں لگایا۔ اور ایک بات کو یاد رکھیں، اگر ڈائریکٹ جو مسلمان ہو رہے تھے شروع میں، ابتدائی دور میں، ابتدائی اسلام میں، اگر ڈائریکٹ شراب کو حرام قرار دے دیا جاتا لوگ چلے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 اسٹیج کے ذریعے سے دھیرے دھیرے شراب کی حرمت نازل کرتا رہا، دھیرے دھیرے 3 اسٹیج میں۔ جب 3 اسٹیج پورے ہو گئے اس کے بعد اللہ نے فوراً سختی کے ساتھ منع کر دیا، حرام قرار دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابتدائی اسلام میں لوگ زیادہ تر اسی میں تھے، جب مسلمان ہوتے تو اس وقت انہیں بتایا جاتا۔ سب سے پہلے قرآن کی آیات نازل ہوئی جس میں جہنم کا، دوزخ کا، جنت کا ذکر کیا گیا اور انہیں ڈرایا گیا کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، دوزخ کے عذابات کیا ہیں۔ دھیرے دھیرے جب مسلمان اپنے ایمان میں پختگی حاصل کر چکے اس کے بعد اسلام میں شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ 3 ہجری، اس سے پہلے پیتے۔ اب غور کریں، صحابہ اکرام کے تعلق سے ہم نے سنا بہت سارے انصار مہاجرین میں شراب کو پہلے سے خراب جانتے تھے، انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ان میں سے حضرت عمر بن خطاب، حضرت معاذ بن جبل انصاری ایک ٹیم کے ساتھ، ایک جماعت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب کی وجہ سے، جوے کی وجہ سے انسان کی عقل سلب ہو رہی ہے، انسان شراب کی وجہ سے اس کی عقل انسان ہوش و قلت سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور اس کی جسمانی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہو جاتا، عقلی اعتبار سے بھی وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جوے کی وجہ سے انسان اپنا مال برباد کرتا۔ آپ کوئی حکم تجویز فرما دے، کوئی حکم فرمائے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 ہے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ اللہ رب العزت نے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے شراب کے تعلق سے، جوئے کے تعلق سے پوچھتے ہیں، آپ حکم فرما دیں، آپ بتا دیں، قل فیہما، تو آپ فرما دیں، اثم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ شروع کا مسئلہ تھا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا، اے حبیب آپ سے شراب کے بارے میں، نشے کے بارے میں، جوئے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، آپ ان سے فرما دیں، قل فیہما، آپ فرما دیں، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی، دنیا میں دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ نفع چھوٹا ہے لیکن گناہ بڑا ہے۔ تو محترم سامعین، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ انسان شراب نوشی سے باز آ جائے، اس لیے کہ شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جوا کا کھیلنا یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ شروع کی ابتدائی وقت تھا، یہ پہلا اسٹیج تھا۔ جب ہم تفسیر خزائن العرفان دیکھیں، اس میں بتایا گیا حضرت مولا کائنات علی شیر خدا شراب سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ حضرت شیر خدا مولا کائنات فرماتے ہیں، اگر پانی کا کنواں ہو، پانی کے کنویں میں شراب کا ایک قطرہ ڈال دیں اور اس کنویں پر مینارہ بنا دیں تو میں اس پر اذان تک نہیں کہوں گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، شیر خدا فرماتے ہیں، اگر دریا میں شراب کا ایک قطرہ ڈال دیں اور وہ دریا سوکھ جائے، سوکھنے کے بعد اس میں گھاس پیدا ہو جائے، میں اپنے جانوروں کو وہاں نہیں چراؤں گا۔ مولا
کائنات کا یہ تقویٰ ہے کہ انہوں نے یہ بتا دیا شراب کا یہ قطرہ ہو تب بھی حرام ہے، شراب کے بوتلیں ہو یہ بھی حرام ہے، اور جوا بھی حرام ہے۔ اور محترم سامعین، اسی تفسیر میں بتایا گیا جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جعفر طیار کے 4 خصلتیں اللہ کو پسند ہے، 4 خصلتیں اللہ کو حضرت جعفر طیار کے پسند ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جعفر طیار سے دریافت فرمایا تو جعفر طیار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہلی خصلت یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب نہیں پیا، حرمت شراب سے پہلے بھی نہیں اور حرمت شراب کے بعد بھی میں نے شراب کی طرف ہاتھ تک نہیں لگایا، اس لیے کہ میں جانتا تھا کہ شراب پینے سے عقل ضائع ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے عقل کو بڑھانے کے لیے میں شراب تک نہیں پیتا تھا۔ میری دوسری خصلت کیا تھی؟ جعفر طیار کہتے ہیں میری دوسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا نہیں کیا، میں نے کبھی زنا نہیں، اس لیے کہ بری عادت ہے، خراب عادت ہے، اس لیے میں زنا سے بچتا رہا۔ تیسری عادت کیا تھی؟ تیسری خصلت یہ ہے میں کبھی شرک میں بت پرستی میں ملوث نہیں ہوا، اس لیے کہ میں جانتا تھا یہ بت ہے نہ خود کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ دوسروں کو ضرر پہنچا سکتا ہے، اس لیے میں بتوں کی پرستی سے بے باز رہا۔ میری چوتھی خصلت یہ ہے کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں کہا، اس لیے کہ جھوٹ کی ممانعت ہے، جھوٹ کو برا کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بندہ ان چیزوں سے بچتا ہے اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ آج سے اس محفل میں توبہ کریں، ہم آج سے ڈرگس نہیں لیں گے، ہم شراب نوشی نہیں کریں گے، آج سے ہم منشیات کی چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے، جو غلط طریقے ہیں، غلط نشہ لینے والی چیزیں ہیں، جو سون کر لیا جاتا ہے یا پی کر لیا جاتا ہے یا کھا کر نشہ استعمال کیا جاتا ہے، ہوش و خرد کو زائل کر دیا جاتا ہے، ہوش و خرد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، تو آج توبہ کریں، اللہ رب العزت ضرور توبہ قبول کرے گا۔ یقیناً ہم دیکھتے ہیں گلی کوچوں میں مسلمان نوجوان ہیں لیکن ڈرگس لے کر کے اپنی دنیا آخرت برباد کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارا خدا اللہ ہے، ہمارے رسول حضور جناب احمد مصطفیٰ ہے، میرا حکم نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے رسول نے جو قرآن میں کہا ہے اسی کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ حرمت شراب کا پہلا اسٹیج تھا، میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کیا، اللہ سلامت رکھے تو اگلا جمعہ بھی حرمت شراب کا دوسرا اسٹیج، تیسرا اسٹیج کیسا ہوا اور اس کے بعد کب شراب مکمل حرام کی گئی اس کو میں بیان کروں گا۔ یہ آدھا اس بھی میں اسٹاپ کر رہا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلا جمعہ آپ جلد سے جلد تشریف